اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم۔ گزشتہ آیات میں قیامت کے مناظر کا تذکرہ تھا کہ اللہ رب العزت رسولوں کو جمع فرما کر ان سے سوال کریں گے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ قیامت والے دن اس وقت ہوگا جس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور ان نعمتوں کو بھی یاد کرو جو تمہاری والدہ پر کی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جس وقت میں نے آپ کی تائید کی تھی روح القدس کے ذریعے سے۔ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے اور ہر وقت آپ کو قتل کر دینے کے در پہ رہتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر جبریل علیہ السلام کی یہ بھی ڈیوٹی لگائی تھی، ذمہ لگایا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ جہاں اور بے شمار انعامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے، ان میں سے ایک بڑا انعام یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے۔ ویسے تو سارے کے سارے انبیاء کرام ہی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ احسان اللہ نے فرمایا، تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ آپ کلام کرتے تھے لوگوں سے گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بچے ہیں کہ ابھی حضرت مریم لے کر آ ہی رہی تھی تو قوم نے اعتراض کیا، تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر گفتگو کی، اور گفتگو بھی اتنی ستھری اور صاف شفاف جیسا کہ کوئی بڑی عمر کا منجی ہوئی گفتگو کرتا ہے، اس طرح کی گفتگو کی۔ اول تو بچہ بولتا ہی نہیں ہے، اگر بولے تو اس کی گفتگو ظاہر ہے کہ اتنی صاف ستھری اور منجی ہوئی نہیں ہوتی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو نہ صرف یہ کہ منجی ہوئی گفتگو تھی، صاف ستھری تھی اور اللہ کا معجزہ تھی، اور ادھیڑ عمر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح کلام کریں گے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی ادھیڑ عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ ادھیڑ عمر عام طور پر 40 سال کے بعد کی عمر کو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد انسان کچھ نہ کچھ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہوگا کہ آپ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنی اس ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے، اور اس وقت لوگوں سے کلام کریں گے، ہم کلام ہوں گے، تو اس سب چیزوں کا تذکرہ بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی گفتگو اور 40 سال کے بعد کی گفتگو ایک جیسی ہوگی، اور دونوں گفتگویں ہی اپنی اپنی جگہ معجزہ ہیں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جس وقت ہم نے آپ کو کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا، تو یہ علوم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، یہ بھی اللہ کا احسان تھا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور وہ وقت بھی قابل دید تھا کہ جس وقت آپ گارے سے ایک پرندے کی صورت بناتے
بِإِذْنِی میرے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا تھا، اور یہ پہلے بھی بات ہو چکی تھی کہ معجزے سارے کے سارے براہ راست اللہ کا فعل ہی ہوتے ہیں، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو پرندے کی شکل بناتے، اس میں فَتَنفُخُ فِیہا، پھر اس میں پھونک مارتے، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا، بِإِذْنِی یہ بھی میرے حکم سے ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزے کا ظاہر ہونا یہ بھی اللہ کی عطا تھی، اللہ کی عنایت تھی۔ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور آپ کوڑ کے مرض والے کو دم کرتے تو وہ صحیح ہو جاتا، اور برس کے مرض والے کو اگر آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی صحیح ہو جاتا، بِإِذْنِی یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حکم سے ہوتا تھا۔ اور یہ دونوں مرض عام طور پر لا علاج سمجھے جاتے ہیں، آج کے دور تک بھی ان کا کوئی معقول مناسب علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اس وقت بھی آپ کے ہاتھوں سے یہ لوگ شفا پاتے تھے، تو یہ سب کچھ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جس وقت آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، یہ بھی میرے حکم سے ہوتا تھا۔ اس کا تذکرہ پہلے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ درسوں میں ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کے نام بھی ذکر کیے گئے تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر زندہ کیا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ وقت بھی یاد رکھیں کہ جس وقت میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے دور رکھا، جس وقت آپ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، نبی بن کر آئے تھے، رسول بن کر آئے تھے، تو وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے، تو میں نے آپ کی حفاظت کی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر کہا ان لوگوں نے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، جو کافر ہو چکے تھے، کفر اختیار کر چکے تھے، کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو جادو سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر اس آیت میں اتنی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائیں گے کہ میں نے تو تم پر اتنے احسانات کیے، اور تم نے وہاں پر خدائی کا اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ اے اللہ، میں نے تو ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ میری عبادت کریں یا میری والدہ کی عبادت کریں، یہ سارے کے سارے کام تو بعد میں انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیے ہیں، میرا اس میں کسی طرح کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا صاف انکار فرما دیں گے، اور ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا بتاتے رہے ہیں، اور شرک سے ہمیشہ منع کرتے رہے ہیں۔ اور اسی کا پیچھے بھی تذکرہ ہے کہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ، یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لا علم لنا انک انت علام الغیوب، آپ تو غیب کے سارے بھید جانتے ہیں، آپ کو تو ان سب کا پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاص مقاصد کے لیے یہ سب کچھ گھڑ لیا تھا، یہ سب کچھ اسی کا اثر ہے۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے مناظر کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر اور رسول، ان سے بھی یہ سوال کیا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ تم لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنی تیاری کریں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے اس کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔